وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غوث صاحب کا ٹرکی سے سوال ہے کہ زہار کیا ہے، اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مذاق میں بھی بیوی کو بہن یا کسی محرم سے تشبیہ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بیوی کو اگر ماں، بہن، بیٹی، باجی، آپا کہہ دیا تو یہ کہنا ناجائز و گناہ ہے، لیکن اس سے نہ زہار ہوگا نہ طلاق ہوگی۔ ہاں، اگر اسے یوں کہہ دیا کہ تو مثل میرے بیٹی کے ہے، یا مثل بہن کے ہے، یا مثل ماں کے ہے، ایسے کہا، تو اب اس میں اگر بنیت طلاق کہا تو طلاق بائن ہوں گی، اور زہار کی نیت سے کہا تو زہار ہوگا، اور کوئی نیت نہیں تھی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ اب زہار کی نیت سے کہا تو زہار ہو جائے گا۔ زہار کیا ہے؟ زہار ہے اس شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ کوئی اپنے بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں یا بہن یا کوئی اور محرم خاتون، جیسے نانی، دادی، پوتی، نواسی ہے نا، پھوپھو، خالہ، جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، ان جیسی ہے کہنا، یعنی جیسے وہ ہے میرے لیے ویسی تو ہے، تو یہ زہار ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ زہار سے مراد اپنی زوجہ کے کسی حصے کو جو شائع ہو یا جسے بول کر کل بدن مراد لیا جاتا ہے، محرمات ابدیہ، یعنی جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے ایسے حصے سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا حلال نہ ہو۔ ماں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، بہن کا، بیٹی کا، پھوپھو کا، نانی دادی کا، ہے نا، ہاتھ پیر دیکھے جاتے ہیں، دانت ہونٹ دیکھے جاتے ہیں، ٹھوڑی دیکھی جاتی ہے، لیکن ان کے کچھ حصوں کو دیکھنے کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے، حرام، سخت حرام ہے۔ تو یا تو ان حصوں سے تشبیہ دے دینا، اور اس میں دودھ شریک ماں اور بہن بھی شامل ہے کہ ان سے بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اسی طرح فقہا نے فرمایا کہ شوہر کا اپنے بیوی سے یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، جیسے میری ماں کا پیٹ ہے ویسے تو میرے لیے ہے، یا تو میرے لیے میرے ماں کی ران کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میرے ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، کیونکہ زہار کا معنی ہوتا ہے کہ حلال کو حرام چیز سے تشبیہ دینا، یعنی بیوی کی شرمگاہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن ماں، بیٹی، نانی، دادی، پھوپھی جن سے نکاح حرام ہے تو ان کی تو حلال نہیں نا، حرام ہے۔ تو آپ نے حلال چیز کو حرام سے تشبیہ دے دی، یہ زہار ہو گیا ہے۔ زہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ عورت نکاح میں باقی رہتی ہے، البتہ وہ وقتی طور پر، ٹیمپروری، عارضی طور پر شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کا کفارہ ادا نہ ہو، اور کفارہ ہی اس حرمت کو رفع کر سکتا ہے۔ تو میں کفارہ بتاتا ہوں پہلے، اور تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں، چونکہ زہار کے مسئلے میں لوگ بہت گڑبڑی کر جاتے ہیں۔ زہار کرنے والے شخص کے بارے میں یہ امر متفقن علیہ ہے کہ اس شوہر کا زہار معتبر ہو، جو زہار کر رہا ہے اس کا زہار بھی معتبر ہونا چاہیے، جو عاقل و بالغ ہو، بحالت ہوش و حواس زہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ کوئی اگر بچہ ہے، مجنون ہے، اس کا زہار معتبر نہیں، اور ایسے شخص کا بھی زہار معتبر نہیں جو ان الفاظ کو ادا کرتے وقت خود ہوش و حواس میں نہ ہو، یا سوتے میں بڑبڑائے، یا کسی وجہ سے بے ہوشی میں مبتلا ہو جائے۔ زہار کے حکم میں وہ تمام عورتیں داخل ہے جو نسب، رضاعت یا ازدواجی رشتے کی بنا پر آدمی کے لیے ہمیشہ حرام ہے۔ اب زہار میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ کسی بھی بات کو زہار کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ فتاوے آتے ہیں دارالافتاء کے اندر، جو کچے مفتی صاحبان ہوتے ہیں، تھوڑا سا اگر رجوع کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سا اگر دیکھ لیا جائے کتابوں کی طرف تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ جو عورتیں حرام ہے اور کسی وقت حلال ہو سکتی ہے، جو عورتیں آج حرام ہیں کسی وقت حلال ہو سکتی ہے، جیسے اب بیوی کی بہن، تو جب تک بیوی نکاح میں ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے نا، لیکن جب بیوی نکاح سے نکل جائے تو آپ کے لیے حلال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہو جائیں گی۔
تو ان سے اگر تشبیہ دی تو زہار نہیں ہوگا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ان سے اگر تشبیہ دی تو زہار نہیں ہوگا، جیسے بیوی کی بہن ہو گئی، خالہ ہو گئی، پھوپھو ہو گئی، ہے نا، یا غیر عورت جو آدمی کے نکاح میں نہ ہو، تو آج تو حرام ہے آپ کے لیے وہ، بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے حصے کے ساتھ تشبیہ دینا جس پر نظر ڈالنا آدمی کے لیے حلال نہ ہو، جیسا کہ میں نے اوپر تفصیل کے ساتھ بتایا، وہ زہار ہوگا۔ البتہ بیوی کے ہاتھ، پاؤں، سر، بال، دانت وغیرہ کو محرم عورتوں سے، یعنی جن سے نکاح حرام ہو، یا بیوی کو اس کے سر، ہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبیہ دینا زہار نہ ہوگا، کیونکہ ماں بہن کی ان اعضاء پر نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ جیسا ہے، یا تیرا پاؤں میرے ماں کے پاؤں جیسا ہے، اس سے زہار نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر زہار واقع ہو گیا تو جیسے میں نے بتایا کہ اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی حرام ہوتی ہے، تو اسے دوبارہ اپنے لیے حلال کرنے کے لیے ایک غلام آزاد کرے، جو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، یا لگاتار 60 روزے رکھے۔ تو اگر رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ 60 روزے رکھے، اور اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اس کو 60 کنٹینیو کرنے پڑیں گے۔ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو یوں کرے کہ 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ اگر 60 مساکین 2 وقت اکٹھے نہیں مل رہے ہو تو ایک مسکین کے کھانے کی قیمت ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، 2 کلو 47 گرام گیہوں، جس کی منیمم قیمت 60 روپے ہوتی ہے۔ تو اب 60 مسکین کے 60 صدقہ فطر کے حصے ہو گئے، تو اس کو 60 سے جوڑ لیجیے۔ اب ان کو 2 وقت کھلانا ہے تو یہ حصوں کو ڈبل کیجیے، 120 حصے، تو اس کی قیمت آپ کسی معتبر عالم دین کے بھی حوالے کر سکتے ہیں، کہ جن پر اعتماد ہو اور ان کو بتایا جائے کہ یہ زہار کا کفارہ ہے، تاکہ وہ مستحقین تک یہ رقم پہنچائے یا کھانے کا انتظام کرے۔ تو بہرحال یہی ہے زہار کا مختصر سا خلاصہ۔ اس میں مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو وقت مقررہ پہ جو طے شدہ وقت ہے گروپ کا، اس میں سوال کر سکتے ہیں۔